جنہوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے، کرونا کے خلاف جو ویکسین تھی وہ لگوا لی ہے، وہ 2 سال کے اندر اندر مر جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ شخصیت جنہوں نے نوبیل پرائز جیتا ان کا یہ دعویٰ ہے، وہ سائنسدان ہے، وہ وائرولوجسٹ، کہ یہ آپ کو یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ یہ بات لازم ہے کہ ہمیں کنفرم ہو، ہم کسی طرف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیو ویژن میڈیا سیل، میں آپ کا ہوسٹ اقبال ظہیر۔ جتنے افراد جنہوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے، کرونا کے خلاف جو ویکسین تھی وہ لگوا لی ہے، وہ 2 سال کے اندر اندر مر جائیں گے۔ دنیا کے نوبیل پرائز ونر سائنٹسٹ کا دعویٰ، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ وہ شخصیت جنہوں نے نوبیل پرائز جیتا ان کا یہ دعویٰ ہے، وہ سائنسدان ہے، وہ وائرولوجسٹ ہیں، اور یہ وہ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے HIV وائرس کے بارے میں تحقیق کی تھی۔ اور HIV وائرس وہ وائرس ہے جس سے ایڈز کی بیماری جو ہے وہ لاحق ہوتی ہے، تو انہیں نوبیل پرائز ملا تھا۔ نوبیل پرائز اس شخص کو ملتا ہے جو کہ ایک ڈیفرنٹ کارنامہ سر انجام دیتا ہے، بہت مختلف کام اور نئی تحقیق سامنے لاتا ہے دنیا کے اندر، اس کو جو ہے وہ نوبیل پرائز دیا جاتا ہے۔ تو انہیں نوبیل پرائز دیا جا چکا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 سال کے اندر اندر وہ تمام افراد جنہوں نے ویکسینیشن کروا لی ہوئی ہے وہ مر جائیں گے۔ اب اس کے بارے میں کیا حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، کیا واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی؟ اگر کہی ہے تو واقعی ان کی تحقیق کے اندر کوئی صداقت، کوئی سچائی ہے؟ اس کے بارے میں آج ہم ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ بہت ساری خبریں اس کے بارے میں آ رہی تھیں، بے شمار سوشل میڈیا کے اوپر، اور مجھے بے شمار واٹس ایپ موصول ہوئے، اور وہ جو ایک اخبار ہے اس کا تراشا جو ہے نیوز پیپر کی کٹنگز وہ واٹس ایپ کی جا رہی ہیں، اور پوچھا جا رہا ہے اس کے بارے میں، پریشان ہونا بنتا بھی ہے کہ جنہوں نے ویکسین لگوا لیا ہے وہ بیچارے اپنی موت کے خوف میں مبتلا ہیں، اور جنہوں نے نہیں لگوائے وہ کنفیوز ہیں، لگوائیں نہ لگوائیں یہ تو بڑا جو ہے بھیانک اس کا انجام ہو سکتا ہے۔ ساری جو نیوز پھیلی ہوئی ہیں اور جو واٹس ایپ آ رہے ہیں، بار بار پوچھا جا رہا ہے، اور شاید یہ ویڈیو میں ابھی نہ بناتا اس کے اوپر، لیکن میں کل ابھی آؤٹ آف سٹی سے واپس آ رہا، تو راستے میں ہم نے کسی کو لفٹ دی، وہ جو انہوں نے بھی آنا تھا لاہور کی طرف، تو ان کو لفٹ دی، تو راستے میں انہوں نے جو بات جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تھوڑا سا مطلب اس کے بارے میں ان کو پتہ ہے، تو انہوں نے سب سے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا کہ جی جناب مجھے مہربانی کر کے یہ بتا دیں کہ یہ جو ویکسین وہ جو ایک خبر آئی ہوئی ہے اس کے اوپر کیا ہے سچائی، کیا ہے اس کی۔ تو مجھے اس کی سینسٹیوٹی کا احساس ہوا، جس درد سے انہوں نے پوچھا، شاید ان کے گھر میں کسی نے ویکسین لگوا رکھی تھی، اس لیے ان کو پریشانی لاحق تھی کہ اب یہ 2 سال کے بعد کیا معاملہ پیش آئے گا، تو اس لیے پھر یہ ویڈیو میں نے بنائی۔ میں اس کی حقیقت اگر آپ کو بتاؤں تو یہ حقیقت میں آپ ضرور پوری ویڈیو سنیے گا، کیونکہ آدھی انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ مہلک ہوتی ہے، آدھی معلومات آگے خدا را نہ پھیلائیے گا۔ یہ پوری لازم میری کوئی جو ہے ویڈیو جو کچھ حصہ سن کر وہ آگے پھیلانا شروع کر دیں، بات بتانا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے، پوری ویڈیو سنیے گا۔ یہ جو 2 سال کی بات ہو رہی ہے، پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ جو سائنٹسٹ ہیں ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ یہ سائنسدان ہیں، ان کو نوبل پرائز ملا، یہ بات سچ ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اگلی بات سن لیجیے، ان کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ ان کے بہت سارے لوگ، بہت سے سائنٹسٹ جو ہیں ان کی بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہے اس کے بارے میں سن لیجئے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایکچولی جو ویکسینیشن کروا رہے ہیں، جنہوں نے کروا لیا، ان کے جسم کے اندر اینٹی باڈیز ویکسین تیار کرتی ہیں۔ اینٹی باڈی ایسی چیز ہوتی ہے جو جراثیم کے خلاف لڑتی ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو وائرس اندر گیا ہے اس کے خلاف ہم نے اینٹی باڈی بنائی ہے، وہ وائرس اپنی شکل تبدیل کر لے گا، کیونکہ وہ اسے پتہ چل گیا کہ یہ میرے خلاف ہے، وہ اپنی شکل اسے تبدیل کر لے گا تاکہ اس کی پکڑ میں نہ آ سکے۔ تو یہ اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم یہ اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے وہ زیادہ جان لیوا ہوگا، پھر ہمیں مزید ویکسینیشن کروانی پڑے گی، اور جب بہت زیادہ اینٹی باڈیز باڈی کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو بندہ جو ہے وہ آخر کار موت کی طرف چلا جائے گا۔ تو میں اس کے اوپر یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جتنے بھی دنیا میں وائرس ہیں، جتنے بھی جراثیم ہیں، جو بیکٹیریا ہیں، وہ بھی اپنے جو ہے وہ ریزسٹنٹ پیدا کر لیتے ہیں، وہ اپنی رکاوٹ، اپنے اندر مزاحمت پیدا کر لیتے ہیں خاص دوائی کے خلاف۔ فار ایگزامپل آپ کو اگر ایک گولی سے آرام آتا تھا پہلے، اور بار بار آپ میڈیسن کھا رہے ہیں، وہ ایک گولی سے آرام نہیں آئے گا، آپ 1.5 یا 2 سے آئے گا، یا وہ زیادہ تیز دوائی کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جراثیم نے اپنی شکل تبدیل کر لی ہے، وہ میوٹینٹ ہو گیا ہے، وہ ریزسٹنٹ ہو گیا ہے، اب اس نے اپنی تبدیل شدہ شکل سامنے لانی ہے تاکہ اس کو اس دوائی کا یا اس اینٹی باڈی کا جو ہے وہ نقصان نہ ہو اس جراثیم کو۔ تو یہ ہر وائرس ایسے کرتا ہے، صرف یہی ویکسین جو کرونا کا وائرس ہے یہی نہیں کرتا،
جو کووڈ ہے، اس کے علاوہ سارے جراثیم ایسے ہی کرتے ہیں، ان کی یہی طریقہ واردات ہے۔ تو کیا ہم ویکسین لگوانا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا آپ پولیو کی ویکسین نہیں لگواتے؟ کیا آپ ہیپیٹائٹس کی ویکسین لگواتے؟ کیا آپ کوئی ویکسین نہیں لگوائیں گے؟ کیا کچھ بھی نہیں؟ تو مطلب یہ کہ اگر وہ تبدیل کر رہا اپنی شکل، تو دنیا کے اندر جو جدت آ رہی ہے میڈیسن کے اندر، وہ بھی پھر میڈیسن بھی تبدیل ہو کے آ رہی ہے آگے، ہم میڈیسن بھی اس لحاظ سے تبدیل کر رہے ہیں۔ تو انسان کے اندر جو اللہ نے امیونٹی سسٹم رکھا، یہ سب سے اسٹرانگ چیز ہے، تو یہ تو پہلے تو خود نہیں اس کو آنے دیتا آگے، مطلب اس کو اپنی کارروائی نہیں کرنے دیتا، اپنا بیماری نہیں پھیلانے دیتا۔ اگر ہمارا جسمانی جو مدافعتی نظام فیل ہو جاتا ہے اور ہم آرٹیفیشل طریقے سے پیدا کرتے ہیں، تو وہ جو پیدا کی جا رہی امیونٹی ہے، جو اینٹی باڈیز ہیں، وہ بھی ہم تبدیل شدہ ویکسین لگائیں گے۔ جس طرح مزید جدت کے ساتھ ساتھ جو میڈیسن کے شعبے میں ترقی آتی جا رہی ہے اور جراثیموں کے مطابق دوائیاں تیار کی جا رہی ہیں، ہر آنے والے چند سالوں کے بعد ایک نئی میڈیسن آتی ہے، کیونکہ جراثیموں نے اپنی شکلیں تبدیل کر لی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ ہوگا، تو اس لیے ان کی اس حد تک بات تو ٹھیک ہے۔ اگلی بات سن لیجئے، انہوں نے جب یہ بات کی اور اس کے بعد یہ ایک اور جو انڈیا کے اندر ٹوڈے نیوز، انڈیا نیوز جو ہے، انڈیا کے نیوز پیپر کے اندر یہ بات انہوں نے بتائی کہ یہ 2 سال والی بات جو ہے، 2 سالوں والی بات سائنٹسٹ نے نہیں کی ہے، انہوں نے ویسے کہا کہ یہ مسئلہ آ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ پہلی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے، 2 سالوں والی بات انہوں نے کہی نہیں ہے، یہ ترجمہ کرنے میں آگے جو ہے ایگزیجریشن ہوئی ہے، کہیں پہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے، کوئی خرابی ہوئی ہے، یا کمی کوتاہی سمجھ لیجیے ہوئی ہے، اگر کسی نے دانستہ طور پہ نہیں بھی کیا۔ اب پوری ویڈیو میں اس لیے کہا تھا کہ اب جو اگلا حصہ ہے ویڈیو کا، اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا مسئلہ ہے، یہ سائنٹسٹ کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ ان کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ بہت ساری تحقیقات کے اوپر دوسرے سائنٹسٹ ان سے متفق نہیں ہوتے، اور اس کے اوپر بھی پوری دنیا کے سائنٹسٹ ایک طرف، یہ اکیلا بندہ ایک طرف ہے۔ ان کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ 2017 میں 106 سائنسدان پوری دنیا کے جو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ان موصوف کو، جن کا نام مونٹا گینیئر ہے، ان کو لیٹر لکھا کہ یہ جو بھائی صاحب ہیں، موصوف ہیں، یہ بغیر کسی اتھینٹک ثبوت کے، دلیل کے، میڈیکل کے شعبے میں لوگوں کو جو ہے متنفر کر رہے ہیں اور ایسی نیوز پھیلا رہے ہیں، اور اپنی جو نوبیل پرائز ہے اس کی آڑ لیتے ہوئے، اس کو کیچ کرتے ہوئے یہ غلط نیوز پھیلا رہے ہیں میڈیکل کے شعبے کے اندر، اور ان موصوف کا جو ہے اس کے بارے میں علم بھی نہیں ہے، نالج بھی نہیں ہے۔ تو 106 بڑے بڑے سائنٹسٹ دنیا کے اگر ایک سائنسدان کو یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اس کو اس کا نالج بھی نہیں ہے، اور آپ نے ایک دفعہ جو نوبل پرائز جیت لیا ہے، اس کے اوپر آ کے آپ اپنی غلط انفارمیشن پھیلانے کی سند آپ کو مل گئی ہے شاید، تو یہ آپ ان کی کریڈیبلٹی دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی بات سن لیجیے، یہ اب میں ثبوت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ثبوت یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو دنیا کے بڑی بڑی جو قومیں ہیں، پاکستانی بھی ماشاءاللہ ایک اچھی قوم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن جو بڑی بڑی قومیں ہیں جن کا نام ہے دنیا کے اندر سائنسدانوں میں، اور جن کا نام ہے میڈیکل شعبے کے اندر، برطانیہ ہے۔ برطانیہ اپنی 50-60% آبادی کو ویکسین لگواتا ہے، کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے؟ چائنا نے اپنی بہت بڑی آبادی کو ویکسینیشن کر دی ہے، وہاں پہ ڈیتھ ریٹ اتنا کم ہو گیا، کیا وہ بیوقوف ہے؟ انہیں نہیں پتا کہ یہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ اور جن ممالک نے یہ کیا ان میں شرح مواد کتنی کم ہوگی ہے، لوگ کتنے کم مر رہے ہیں۔ برطانیہ کا آپ دیکھ لیں، چائنا میں تقریباً انہوں نے ویکسین لگا کے اپنے قابو پا لیا اس وبا کے اوپر۔ باقی آپ چھوڑیں، جن کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، وہ جو دنیا کے ظالم ترین لوگ ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، اور جو انلیگل غیر قانونی جو اسٹیٹ ہے، انلیگل اسٹیٹ ہے، اسرائیل کی بات کر رہا ہوں۔ اسرائیل نے اپنے تمام شہریوں کو ویکسینیشن ان کو لگا دی، کر دی ان کی ویکسینیشن، ان کو ویکسین لگا دیا، اور ان کو کہہ دیا ماسک آپ اتار دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اب وہ کرونا فری ملک ہو گیا تقریباً، سارے کا سارا ہی۔ تو کیا وہ بیوقوف لوگ ہیں؟ کیا امریکہ کے اندر اتنی بڑی بڑی ریاستیں وہ ویکسین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب اس کا وہ اتنی بڑی قومیں جو ویکسینیشن کروا رہی ہیں اپنی عوام کی، ویکسین لگوا رہی ہیں، وہ اتنے نہیں ہیں بیوقوف یا ان پڑھ جاہل کہ ان کو ان کے کانسیکوینسز کا نہیں پتا۔ تو اس لیے آپ بالکل بے فکر رہیے، اور میں نے آپ کو ثبوت دے دیا، میڈیکلی بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی آپ کو بتا دی باتیں۔ تو اب آپ کے ذہن میں جو اس کے متعلق خدشات ہیں وہ بالکل ختم کریں، اسے ویکسینیشن کروائیں، ویکسین لگوائیں، تاکہ اس وبا کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ہمارے ڈیتھ ریٹ الحمدللہ پہلے سے کم ہے پاکستان کے اندر، شاید یہی وجہ ہے کہ ویکسینیشن ہو رہی ہے بے شمار،
اور آپ بھی کروائیں. میں نے ویڈیو میں ثبوت آپ پیش کیے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انف نہیں ہے تو بالکل آپ کا رائٹ ہے, آپ اس کے بارے میں مزید تحقیق کریں اور اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے ویکسین لگوانی کہ نہیں لگوانی. تو اس لیے بالکل نہ ڈریں. میرے مطابق ہمارے گھر میں ویکسین لگی ہوئی ہے, میرے والد صاحب کو ویکسین لگی ہے, اور میں یہ سچی بات بتا رہا ہوں کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے یعنی 1-1.5 گھنٹہ پہلے تک میرے والد صاحب نے ویکسین لگوائی. وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا واقعی اس طرح کا معاملہ ہے یہ وہ, یعنی کہ ان کے دل میں بھی یہ خوف ڈر موجود ہے. اور میں دوسرے گھر کے افرادوں کو ویکسینیشن کی بات کی تو انہوں نے کہا جی نہیں لگوانی. تو میں ان کو سمجھا کے آیا ہوں ابھی کوئی آدھا 1 گھنٹہ پہلے. مجھے ضروری لگا کہ یہ آپ کو یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے, یہ بات لازم ہے کہ ہمیں کنفرم ہو, ہم کسی طرف تو لگیں, ورنہ تو اس میں اگر کوئی زبردستی لگوانی پڑے کسی کو, وہ مجبور لگوا رہا اور وہ اس کو خوف میں مبتلا ہے, اللہ نہ کرے ویسے تو وہ مرنا نہیں مرنا پتہ نہیں, جب اس کی زندگی تبھی مرنا, وہ پہلے ہی مرا ہو خوف میں مبتلا ہو کے. تو یہ 2 سال کا ہی وقت کیوں ہے؟ 2 سال سے پہلے نہیں مر سکتے؟ اگر ویکسین نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے ایسا تو چند گھنٹے, چند ہفتے, چند دنوں میں نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو ایک وقت مقرر ہے ہماری موت کا وہ تو ہونا ہی ہے. ہم اپنی سمجھ بوجھ تحقیق احتیاطی تمام تر احتیاطی تدابیر کے بعد اگر فائنلی زندگی موت کا فیصلہ آنا ہے وہ تو ہمارے اللہ کے اختیار میں ہے. تو وہ تو نہیں ہم پہلے مر سکتے یا 2 سال کے بعد نہیں. اللہ کرے آپ جئیں, زیادہ جئیں, اپنے بڑے جو ہیں اپنے چھوٹوں کے اوپر ان کے سائے سلامت رہیں, چھوٹوں کی خوشیاں وہ دیکھیں, جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کے ساتھ خوش رہیں. تو اس لیے پاکستانیوں بے فکر ہو اور جا کے ویکسین لگواؤ. ہمارے مطابق اس میں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے سارے ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس وبا سے ہمیں جلد از جلد نجات دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان اور صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.